مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ کر کے دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کریں، اور میرا عذاب لشدید ہے، ان عذابی لشدید۔ انسان کی زندگی کو بھائیو دو لفظوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ دو لفظ یہ ہیں، ایک شکر گزاری اور دوسرا صبر۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے مالا مال کیا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر حضرت انسان کو یہ تعلیمات دیا گیا ہے کہ تو نے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ نعمتوں سے محروم ہے، جو اسے چاہیے نہیں ملا، تو اگلا کام زندگی کے اندر یہ ہے اس پر صبر کرے۔ دو ہی لفظوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور گزارنا چاہیے، یا شکر گزاری کے اندر زندگی گزر جائے یا صبر کرتے ہوئے زندگی گزر جائے، کوئی اور تیسرا چوتھا کوئی کام نہیں ہے، شکر گزاری یا صبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے مومن یہ خیر پر ہوتا ہے۔ کیسا خیر ہے؟ اللہ اکبر، کہ اسے کوئی خوشی، کوئی راحت پہنچی تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بھی خیر ہے۔ کوئی نعمت ملنے پر، خوشی ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ اور مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا تکلیف سے دو چار ہوا، مصیبتوں سے دو چار ہوا، آزمائشوں سے دو چار ہوا، زندگی تکلیفوں میں گزر رہی، بیماریوں میں گزر رہی، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں، اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، ان تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، فرمایا یہ بھی خیر ہے۔ یعنی دونوں معاملوں میں، اچھائی پر، خوشی پر، نعمت ملنے پر شکر گزاری کر کے خیر سمیٹتا ہے، تکلیف پہنچنے پر، آزمائش پہنچنے پر، چوٹ لگنے پر، بیماری کے ٹائم،
بھی صبر کر کے خیر کو سمیٹتا ہے۔ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، دونوں کاموں میں خیر ہی خیر ہے، تکلیف پر بھی خیر، خوشی پر بھی خیر۔ ہاں اگر اس کے مقابلے میں تکلیف پہنچنے پر گلے شکوے شروع ہو گئے، باتیں شروع ہو گئی، چونکہ چنانچہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر یہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، شر کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو زندگی کے اندر یہ دو بڑے لفظ ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یا شکر گزاری یا صبر۔ نعمت ہے، خوشی ہے، شکر گزاری، تکلیف، مصیبت، پریشانیاں ہیں تو دوسرا بڑا کام صبر ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، ان کے مطابق میری زندگی 60 سال، 55 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 25 سال، 22 سال، بڑھاپا ہے، جوانی ہے، بچپن ہے، یہی تعلیم میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے، سب اہل ایمان کے لیے، سب اسلام کے ماننے والوں کے لیے دو چیزیں، شکر گزاری یا صبر، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ شکر گزاری یہ کوئی عام سا کام نہیں ہے، اس کو عام نہیں سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ شکر گزاری کو عبادت قرار دیا ہے، یہ شکر گزاری کو عبادت قرار دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور عبادت کا ذکر کے ساتھ شکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ عبادت، یہ بھی شکر گزاری بھی عبادت ہے۔ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا، وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا، یعنی شکر گزاری کرنا، شکر گزاری۔ یہ آج گلے شکوے تکلیفوں سے دو چار ہوا تو شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ بھائیو ضروری نہیں ہے کہ مال جیسی دولت ہو میرے پاس اور طرح طرح کی چیزیں جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں وہ ہوں گے تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے ان نعمتوں کو میں ہلکا نہیں سمجھوں، ان نعمتوں کو میں ہلکا نہیں سمجھوں۔ اب آپ سب بھائی بیٹھے ہوئے خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں یہاں پر۔ آپ سانس کتنے آسانی کے ساتھ لے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ پکڑ کے اوپر کر رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں، آپ میرا خطبہ سن رہے ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہینڈ فری یا کوئی ایسی چیز لگایا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو، ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو سننے سے محروم ہیں، سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، اشاروں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے بستر پہ زندگی گزار رہے ہیں، جو اس سانس جو ہم لے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، یہ سانس کے محتاج ہیں، ہسپتالوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اگر ساری زندگی یہ جسم اور خون، یہ ہڈیوں کا مالک جس نے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور ان کی جو ہے نا صرف شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزر جائے پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ یہ ہماری بینائی، ہمارا دیکھنا، نعمتوں کو دیکھنا، اچھے برے کو دیکھنا، راستوں کو دیکھنا، گاڑیاں چلانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف نعمت ہم نے اچھے گھر کو سمجھ لیا اور نعمت ہم نے مال دولت کو سمجھ لیا کہ میں اس نعمت سے محروم ہوں۔
بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ کر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ نعمت کے اوپر شکر گزاری کرنا بھائیوں، یاد رکھنا، یہ دراصل عبادت ہے. عبادت، یہ عبادت ہے. اور یہ نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنا یہ انبیاء کا وصف ہے. انبیاء کا. کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا قرآن پاک کے اندر، نوح علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے آپ پڑھیں. وہ اس شکر گزاری کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے کیا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے. ہماری ماں اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پیر مبارک میں پاؤں کے اندر سوجن ورم آ جاتا. کھڑے کھڑے جب بندہ کھڑا رہتا ہے لمبا دیر، کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا، سوج جاتے. اور اپنی بیوی، جو ان کی بیوی عائشہ ہماری ماں، یہ سوال کرتی کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنے لمبے لمبا قیام، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی اور بات بھی کہہ سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری کا ایک طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے پڑھا، جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملا، وہ یہ ہے کہ راتوں کو قیام کرنا، تہجد پڑھنا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا. یہ جو نعمتیں ہیں، یہ سانس لینا، یہ کھانا پینا، یہ گاڑی کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، نیک بیوی کی صورت میں، جتنے بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ راتوں کو اٹھ کے رب کو منانا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا، شکر گزاری کا ایک طریقہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے. اور قیام کرنا، اور قیام کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں. اور حضرت انسان کو بھی یہ تعلیم ہے، حتیٰ کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ان سے جا کے پوچھو. اچھا، اولاد نہ ملنا بھی آزمائش ہے. اب اولاد اللہ نے دیا، بیٹا دیا یا بیٹی، اب اس کو واپس اپنے پاس بلا لیا، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے. اب اس آزمائش کے ٹائم اللہ تعالی بندے کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے جملے دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس وقت یہ کیا کہتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے پوچھا، آپ نے اس کے لختے جگر، اس کے بچہ بیٹے کو، بیٹی کے روح کو قبض کیا اور لے لیا، وہ اعلان ہو گیا جی یہ فوت ہو گیا ہے، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اس وقت میرے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ جس کے اولاد کو، جس کے بیٹا بیٹی کے روح کو آپ نے قبض لے لیا، اس وقت بندے کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں آیا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم نے اس کے بچے کی روح کو لیا اور اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. کوئی ایسا بندہ ہے جس کا بیٹا بیمار ہو اور وہ یہ کہے بیمار ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو کیا کہے گا؟ یار یہ اس کی بیماری کا انتظار کر رہا تھا،
یا کوئی کسی کا بچہ فوت ہو، کیا اس دور کے اندر وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، حمد و ثنا بیان کرے گا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جانا، جنت کے اندر ایک گھر تیار کرنا، ایک محل تیار کرنا، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش۔ بیٹا فوت ہوا اور بیٹے کی وفات پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے گواہ ہو جانا، جنت کے اندر ایک محل ہوگا، ایک گھر ہوگا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا بیت الحمد۔ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، یعنی تعریفوں والا گھر، اور اس کا مالک یہ دنیا کے اندر جو جملے ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت کے ٹائم تو اس کی تعریف کے بدلے اسے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جائے۔ یعنی مصیبت کے ٹائم، تکلیف کے ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین کیا دیتا ہے؟ جنت کے اندر ایک گھر دے دیتا ہے، اور اس کا نام بھی اللہ خود رکھتا ہے بیت الحمد۔ اسی طرح بھائیوں، اگر ہم اللہ کا شکر گزار بنیں گے، شکر گزاری کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ عذابوں سے نجات دیتا ہے، اللہ عذابوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ تو کریں، قرآن کو سمجھ کے تو پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ نہیں دوں گا میں عذاب ان کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے گا، اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، اور میں اسے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ یعنی عذاب الہی سے نجات کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر شکر گزاری کے مطابق زندگی گزاریں، شکر گزاری کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ بھی عذاب الہی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح بھائیو، یہ شکر گزاری کس طرح حاصل ہوگی، یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ پہلی کلاس کے اندر یہ حدیث پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو نعمتوں کے شکر گزار بنو گے، رب کا شکر گزار بندہ بنو گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ میں بالکل صحیح سالم ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سانس بھی اپنی مرضی سے لے رہا ہوں، میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں جو دونوں ہاتھوں سے محروم ہے، جو بیچارہ ویل چیئر کے ذریعے زندگی گزار رہا ہے، یا ویل چیئر پہ زندگی گزارنے والا کہ میں مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، میں اس کی طرف دیکھوں جو بالکل بستر کے اوپر زندگی گزار رہے۔ جب ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے نا تو پھر جا کے شکر گزاری ہوگی، پھر جا کے ہوگی۔ ہاں اگر میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھوں گا، اس کے پاس مال، اس کے پاس دولت، اس کے پاس گاڑی، اس کے پاس بنگلہ، اس کے پاس کاروبار، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایک پرانی تھکی ہوئی بیگ جو ہر 4 کلومیٹر کے بعد اس نے تنگ کرنا شروع کر دینا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جو میرے پاس نعمتیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب جو اس کے پاس نعمتیں ان کی اہمیت ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ جب میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھوں گا،
अपने से ऊपर की तरफ नहीं, ये तालीमात नहीं है, अपने से नीचे वाले की तरफ देखना है। घर मेरे पास है, जो झूपड़े पे जिंदगी गुजार रहा है, कपड़े से बनाया हुआ, तिनकों से बनाया हुआ, और दरख्त तोड़ के, टहनियां तोड़ के उसने एक साया बनाया, उधर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, गांव देहात में जिंदगी गुजार रहा है, और मेरे पास अच्छा घर, अच्छी सवारी, सब कुछ है। अब मैं जब उसको देखूंगा तो फिर अपने जो नेमतें इस्तेमाल करूं उसका शुक्रगुजार बनूंगा। ये तालीम है, ये तालीम है। गाड़ी वाला हवाई जहाज को देखने लग जाए कि उसके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो जहाजों का मालिक है, मैं तो सिर्फ अभी बसों का मालिक बनाऊं, उसके पास पता नहीं कितने जहाज हैं, मेरे पास तो सिर्फ अभी 500 या 400 300 ट्राले हैं, मैं जहाज कब खरीदूंगा? ये रब का शुक्रगुजार नहीं बनेगा, ये शुक्रगुजारी का तरीका नहीं है। अपने से नीचे की तरफ देखेंगे तो फिर मैं और आप अल्लाह का शुक्रगुजार बनेंगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। तो भाइयों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये दो चीजों के साथ गुजारना चाहिए, एक शुक्र, दूसरा सब्र। नेमतों से अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने नवाजा है तो शुक्र गुजारी के मुताबिक जिंदगी गुजार जाए, अगर नेमतों से महरूम किया तो फिर सब्र करते हुए जिंदगी गुजर जाए। बस ये दो चीजें। अभी ये हालिया जो जंग हुई, हालिया जंग हुई, ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं, ये उस भारत को, इंडिया को एक ऐसा सबक मिला। उससे पहले जितने भी दुनिया के कुफर थे, जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमें इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं, हम क्या करेंगे इस जंग में कूद कर, ये पाकिस्तान इंडिया का जंग है, चलता रहेगा। जब देखा कि यहाँ तो अल्लाह की मदद है, यहाँ तो ईमान है, यहाँ तो कुव्वत है, यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह है, और एक तरफ कुफर है और उनकी खूब पिटाई हो रही है, तो फिर सब जमा हो गए, सब जमा हो गए। तो भाइयों, ये भी शुक्रगुजारी करना चाहिए, इसके अंदर गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। उसे किस चीज का घमंड था? उसे अपने त्यारों पे घमंड था, उसे अपने असला पर घमंड था, उसे अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर घमंड था कि मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन फौजी है, मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन त्यारे हैं, मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन ड्रोन है। तो एक तरफ एक ईमानी कुव्वत है, बुनियान मरसूस है, कुरान की आयत है, सूरह सफ है, और एक तरफ वो कुफर है। तो जब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह से नवाजा, तो इस मौके पर हमें जश्न की बजाय, इधर उधर की बातें करने की बजाय, यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये शुक्र गुजारी है, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं। उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, घमंड किया कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो मुतालबात पे आ गया, चारों तरफ से काले कि ये क्या हो रहा है, जो हमारा पाला हुआ मुर्गा लड़ाई के काबिल नहीं रहा, उसको मार पिटाई हो रही है। तो फिर चारों तरफ से काले पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ये पाकिस्तान ये कोई आम मुल्क नहीं है भाइयों, याद रखना, ये इस्लाम का किला है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जमानी करने वाला ये आपका मुल्क पाकिस्तान है, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, जो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। एक तरफ गाय का पुजारी, गाय का पेशाब पीने वाला, गाय की इबादत करने वाला, गाय के सामने अपना सर झुकाने वाला, और एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इस वक्त ये जंगी सूरत जो चल रहा है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसे सबक मिला और आगे भी मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। इस मौके पर भी हमने देखा कि लोग, और अल्लाह माफ करे, गाने चला रहे होते हैं, मौसीकियां चला रहे होते हैं, और प्रोग्रामात तकरीबात रख के डांस कर रहे होते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे होते हैं। ये काम करने की बजाय हमें अल्लाह का शुक्र गुजार
بندہ بننا چاہیے کہ یہ فتح ہماری ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ہمارے جہاز نہیں ہے، یہ ہماری تربیت نہیں ہے، یہ فتح ہمیں نصیب ہوئی تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ دیکھیں آغاز بھی سنت کے مطابق ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیں گے، جب کسی دشمن پہ حملہ کرتے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے، نماز پڑھ کے صبح کے وقت، یہ صبح کا ٹائم بڑا بابرکت ٹائم ہے، یہ سنت کے مطابق قرآن کی آیت سے حملے کا نام رکھا، آپریشن کا نام رکھا، اور حملہ بھی صبح کے وقت کیا، تو پھر جا کے اسے سبق ملا، سبق ملا۔ جب سارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، ہمیں بھی پھر عوام کو بھی اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ کا شکر گزار کیسے بنیں گے؟ نمازوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، 2 رکعت پڑھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کا خبر سنتے تو اللہ کے سامنے جھک جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَمَن نَصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ تو یہ شکر گزاری 2 ہی چیزیں ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک شکر گزاری، اس کے مطابق زندگی گزار جائے، یا پھر صبر کے اوپر زندگی گزر جائے۔ بس یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔